الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 4 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ برآمد فرمایا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ضرور اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں یہ اطلاع ملی کہ سفیان جو ہیں وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملے کا ارادہ فرمایا۔ یہ خبر کسی طریقے سے کفار و مشرکین تک مکہ المکرمہ میں پہنچی تو ابو جہل وغیرہ ایک بڑا لشکر لے کر سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا فرمایا تو وہاں ابو سفیان کے قافلے کو اطلاع مل گئی کہ حملہ ہونے والا ہے، تو وہ ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور مسلمانوں کی پہنچ سے بچا۔ اس وقت یہ مشاورت ہوئی دونوں جانب، یعنی ابو جہل کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ محفوظ ہو گیا تو ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تو اس نے جواباً کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ضرور اب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے ان کو شکست دوں گا۔ اور اس طرف یہ مشاورت ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ کفار و مشرکین ہم سے جنگ کے لیے تیار ہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس وقت بعض مسلمانوں نے اس میں اس طرح رائے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا ویسے یہ مہینہ ہے، صحابہ کرام روزے کی حالت میں بھی تھے، اور ہم ابو سفیان کے قافلے پہ حملے کے لیے چونکہ نکلے تھے، لہٰذا تعداد بھی ہماری کم تھی، ہتھیار بھی اتنے زیادہ لے کر نہیں نکلے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایسا کرنا چاہیے کہ یا تو ہم واپس جائیں اور یا ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ پر ضرور مجھے فتح عطا فرمائے گا، لہٰذا میرا مشورہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو جہل کا سامنا کیا جائے اور اس لشکر پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ جس پر پھر وہ تذبذب کا کچھ عالم نظر آیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تمام صحابہ کرام کے سامنے ایک پر اثر تقریر کی، جس سے ان کے قلوب میں جہاد کا جذبہ مزید بیدار ہوا اور انہیں اپنی اس معاملے کا احساس ہوا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارکہ سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، لہذا سب اس پر راضی ہوئے اور پھر کفار و مشرکین سے جنگ کا ارادہ ہو گیا۔ ابو جہل تمام اپنے لشکر کو، جو تقریباً 1000 کا لشکر جرار تھا، بدر کے مقام پر وہ اترا، اور ان لوگوں نے پہلے اتر کر وہاں کے جو پانی کا مقام تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس طرف سے یہ مسلمان چلے، اور پھر یہ جس مقام پر پہنچے تھے وہاں ریت بہت زیادہ تھی اور اتنی نرم زمین تھی کہ ان کے اونٹوں کے پیر، گھوڑوں کے پیر اس میں دھنس رہے تھے، اور یہ کہ خود صحابہ کرام جو پیدل تھے ان کے پاؤں زمین کے اندر دھنستے تھے، اتنی نرم زمین تھی جس پر یقیناً جنگ کرنا بہت مشکل تھا، اور پانی بھی وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ پانی کے مقام پر کفار قبضہ کر چکے تھے، اور اس طرف جو صحابہ کرام تھے ان کو وضو کے لیے بھی پانی درکار تھا، بعض حالت جنابت میں تھے تو انہیں غسل کے لیے پانی درکار تھا، غرض ہے کہ بڑی قسم پرسی کا یہ عالم تھا۔ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو ناپسند کیا تھا اور اس کو بہت بڑی آزمائش تصور کیا تھا۔ اسی غزوہ بدر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ لہذا پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ برآمد فرمایا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ضرور اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وہ آپ سے سچی بات میں، حق بات میں جھگڑا کر رہے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی تھی۔
یعنی کیا ظاہر ہو چکی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات واضح طور پہ ظاہر ہو چکی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے دو گروہوں میں سے ایک پر ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جب یہ بات ظاہر ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ آپ سے اس معاملے میں بحث کر رہے تھے کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے، وہم ینظرون، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، یعنی موت کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ تو ایسا مطلب بالکل ایسا ماحول بن گیا تھا گویا کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہوں اور انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، کیونکہ 313 مسلمان تھے کم و بیش، اور بعض میں تعداد کم بھی روایات میں آئی ہے، لیکن 300 تک تو تھی، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار، اور پھر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی کمی، اور وہ مکمل ساز و سامان سے لیس تھے۔ اس کے باوجود مسلمان اب سامنے موجود تھے، تو اس وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کو دھکیلا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک بے شک تمہارے لیے ہوگا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ اور یہ لشکر جرار جو ابو جہل کا تھا، ان میں سے ایک ضرور تمہارے لیے ہوگا، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہارا ارادہ یہ تھا، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، اور یہ تمام مطلب وہ تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے جس میں تمہارا بالکل بھی نقصان نہ ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرما رہا تھا، یہ اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے کلام کو سچ کر دکھائے، اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ کفار اور مشرکین میں سے دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک پر تمہیں فتح دے گا، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی، اس سچ کو سچ کر دکھائے، یعنی اس کے عملی طور پہ صورت بھی تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے۔ اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارادہ تھا کہ کفار کی جڑیں کاٹ دے۔ کفار کی جڑیں کاٹنے کا مطلب ان کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل ہو جانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی ڈھارس عطا فرمائی کہ آپ باقاعدہ میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر نشان لگا کر آپ نے بتایا کہ اس مقام پر فلاں کافر رئیس سردار ہلاک ہوگا، اس مقام پر وہ، اس مقام پر یہ، اور یہ غیبی خبر بالکل بعین ہی پوری ہوئی، اور اگلے دن جب جنگ ہوئی تو وہ سردار اسی مقام پر آ کر قتل ہوئے جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے خبر دے دی تھی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ کر دے، یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما رہا ہے، تمام معاملات جو ہو رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا، باطل کو باطل قرار دے دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اسے ناپسند کریں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور یاد کیجئے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پس اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 ایسے فرشتوں کے ساتھ جو قطار باندھے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر جرار کو دیکھا تو آپ خیمے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری امداد فرما، کفار کثیر تعداد میں ہیں، ہم قلیل تعداد میں ہیں، اور اگر ہم آج کفار سے شکست کھا جاتے ہیں تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ایک صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کی سمجھ لیں کریم تھے، اگر یہ ختم ہو جاتے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر کمزور تھے اور ان پہ غلبہ پانا کفار و مشرکین کا بہت آسان ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فریاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے ہاتھ بلند کیے تو آپ کی چادر مبارکہ گر گئی، اور آپ بار بار اس بات کو دہراتے رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر پھر آپ کو مطلب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنا مبالغہ نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی یقیناً سنتا ہے اور وہ ضرور آپ کی رضا کے مطابق یہ مطلب نتیجہ مرتب فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کے تابع ہو گیا ہے،
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہی ہے، اس کی مشیت ہے، اور اسی کی ایک عادت کریمہ تھی ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کو محبوب رکھتا ہے، اور اس کی رضا کے مطابق جیسا محبوب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرما دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس وقت تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ ہماری مدد فرما، تو پھر اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو سن لیا، اور پھر اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دعا کو قبول فرمانے کے بعد عملی طور پر اس کا کیا نتیجہ مرتب ہوا وہ آگے بیان فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ایسے فرشتوں کے ساتھ جو قطار در قطار ہیں۔ تو پہلے یہ 1000 نازل ہوئے، پھر 3000، اور پھر ان کی تعداد 5000 تک بھی روایت میں آئی، اور انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور کفار کو جہنم واصل کیا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فقط تمہارے لیے خوشخبری بنایا، یعنی جو فرشتوں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ نے بھیجا تو یہ فقط کس لیے؟ تاکہ تمہیں خوشخبری حاصل ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے قلوب اطمینان پذیر ہو جائیں، چین پا جائیں، وہ اضطراب اور بے قراری سے باہر نکل آئیں۔ جو کفار کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ کر قلب پر تھوڑا بہت روب، دبدبہ یا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے یا پریشانی غالب آ رہی ہے، ان سب سے قلوب پاک ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، ہر چیز کی مدد، تمہارا کفار کے سامنے ڈٹ جانا، تمہارے قلوب کا مطمئن ہو جانا، فرشتوں کا بھیجا جانا، کفار کا شکست کھانا، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یاد کرو کہ جب تمہیں ڈھانپ لیا تھا، اس نے ڈھانپ دیا تمہیں اونگھ کے ذریعے، غنودگی کے ذریعے، امنۃ منہ، ایسی اونگھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چین تھی، سکون تھی۔ یعنی ہوا یہ کہ جب کفار مشرکین سامنے آئے تو مسلمانوں کے اوپر حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک غنودگی طاری فرما دی۔ اس غنودگی کی وجہ سے جو وقتی طور پہ ایک روب قلب پہ طاری ہو بھی گیا تھا، ایک بے چینی اضطراب تھا، وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا، کیونکہ حالت غنودگی میں آدمی اپنے ظاہر و باطن سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر غنودگی حالت جنگ میں آئے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک ٹینشن ذہن پر سوار ہو جاتا ہے، ایک بوجھ، ذہنی دباؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے، یا پھر مطلب اس کی صلاحیتیں ضرور متاثر ہوتی ہیں اور وہ اپنے تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے استعمال نہیں کر پاتا۔ تو یہ اونگ جو ہے ایک سکون فراہم کرتی ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، قلب کے وساوس دور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آدمی جاگتا ہے تو وہ تمام ٹینشن دور ہو چکا ہوتا ہے اور وہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کر حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا، پھر آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور نازل کیا اس نے تم پر آسمان سے پانی کو تاکہ وہ تمہیں اس کے ذریعے پاک و صاف فرما دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ وہ لے جائے تم سے شیطانی گندگی کو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل ڈھارس پائیں، اور تاکہ تمہارے دلوں پر ڈھارس ہو جائے، وہ ڈھارس بندھائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، جیسے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ کفار و مشرکین نے چشموں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، کنویں پہ قبضہ کر لیا تھا جہاں پانی وغیرہ موجود تھا، اور مسلمان ایک ریتیلی زمین پر اترے تھے جس میں قدم دھنس رہے تھے اور پانی موجود نہیں تھا۔ کچھ صحابہ کرام کو وضو کی حاجت تھی، کچھ کو غسل کی حاجت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، جس کی وجہ سے ایک تو ان کو پاکیاں حاصل ہوئیں، دوسرا ان سے شیطان کی گندگی دور کر دی گئی، یعنی جو حالت جنابت تھی وہ تمام کی تمام دور ہو گئی، اور تاکہ تمہارے قلوب تو کو ڈھارس پہنچائے، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو ڈھارس اس وجہ سے کہ کفار، یہ جو مسلمان تھے جب کفار کو دیکھا کہ پانی پہ قابض ہو گئے تو بعض کے دل میں اس طرح خیال آیا کہ دیکھو وہ کافر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ پانی پہ قابض ہو گئے، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود اس نعمت سے محروم رہے۔
تو اس قسم کے جو خیالات دل میں آ رہے تھے وہ دور ہو گئے اور دل کو ڈھارس حاصل ہوئی، اور قدم اور فرمایا گیا تاکہ تمہارے قدموں کو جما دے، کیونکہ زمین بڑی نرم تھی، قدم دھس رہے تھے تو جنگ کرنا بہت دشوار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے زمین سخت ہو گئی اور ان کے لیے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو گیا۔ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یاد کیجئے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا، یعنی ان کو حکم فرماتا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، مضبوط رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تو ان قریب میں ان لوگوں کے قلوب میں رعب ڈال دوں گا جو کافر ہیں، یعنی کفار کے دل میں ان قریب تمہارا رعب ڈال دیا جائے گا، وہ گھبرا جائیں گے، ان کے قلوب مروب اور متاثر ہو جائیں گے، جس کی بنا پر شکست ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم ان کی ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ، یعنی شدت کے ساتھ حملہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا کئی طریقوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ تمہارے پاس فرشتے بھیجے گا جو باقاعدہ تمہاری طرف سے جہاد کریں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا جس کی بنا پر ان کی توانائیاں مکمل طور پر مجتمع ہو کے تمہارے خلاف مجتمع نہیں ہو سکیں گی، وہ تمہارے خلاف ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ قلبی رعب ان کے ہاتھوں کو کپکپاہٹ میں مبتلا کر دے گا، بزدلی پیدا کرے گا اور یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کی تائید کرنا، ان کی مدد فرمانا، فرشتوں کو بھیجنا اور ان تمام امور کے ذریعے کفار کو ذلت میں مبتلا کرنا اس وجہ سے تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ تو اس میں سمجھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا شدید نقصان کا باعث ہے۔ یہ مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مخالفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس رسول پر ایمان لانے کے بعد نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو حق جاننے کے باوجود دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے آدمی اعمال کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم کا خلاف کرے۔ اس صورت میں آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کو حق تسلیم کرتا ہے، ان کو درست مانتا ہے، لیکن پھر شامت اعمال کی بنا پر یا نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر یا غلط قسم کی گیدرنگ کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، تو یہ بھی مخالفت اللہ یا مخالفت رسول ضرور کہلائے گی، لیکن یہ بطریق انکار چونکہ نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، ہاں گناہ گار ضرور ہوگا۔ اور ایک ہے مخالفت بطریق انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا یا وحدانیت کو تسلیم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک کے حق ہونے کا انکار کر دینا جسے اہل کتاب کرتے تھے، اور اسی طرح کے باوجود مسلمان ہونے کے کوئی قرآن کا انکار کر دے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے کہ مثلا میں نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا ہوں، میں قرآن کی فلاں آیت کو نہیں مانتا ہوں، بغیر کسی تعویل کے وہ ایسا بول دے تو ایسا شخص پھر کافر و مشرک ہوگا۔ اور انہی کے لیے تمامی وعیدیں ہیں کہ ایک تو جو بطریق انکار اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے، یہ بھی اللہ کی مخالفت، جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہ کرے، یہ ایک مخالفت، یہ ناقابل معافی۔ اور تیسرا مسلمان ہونے کے باوجود پھر وہ اسلامی بنیادی ضروریات دین یا بنیادی تعلیمات کا انکار کرے تو وہ مخالفت اللہ اور مخالفت رسول والا ہے، اور وہ بھی شدید عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔